اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل علیہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص کسی مسلمان کو ننگے پن کی حالت میں کپڑا پہنائے گا، حق تعالی شان اس کو جنت کی سبز لباس پہنائے گا، اور جو شخص کسی مسلمان کو بھوک کی حالت میں کچھ کھلائے گا، حق تعالی شان اس کو جنت کے پھل کھلائے گا، اور جو شخص کسی مسلمان کو پیاس کی حالت میں پانی پلائے گا، اللہ جل شانہ اس کو ایسی شراب جنت پہلائیں گے جس پر مہر لگی ہوئی ہوگی۔ قرآن میں اشارہ ہے نا، وہ ختامہ مسک، یہ وہ شراب ہے جس پر مہر لگی، یہ جنت کی شراب اس کو پہلائے گا۔ ٹھیک ہے، مہر لگی ہوئی شراب سے اس پاک شراب کی طرف اشارہ ہے جو قرآن پاک میں نیک لوگوں کے لیے تجویز کی گئی ہے۔ چنانچہ اللہ جل شانہ کا پاک ارشاد سورۃ مطففین میں ہے نا، کیا ہے؟ ان الابرار لفی نعیم، ٹھیک ہے نا، علی الارائک ینظرون تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون۔ ترجمہ: نیک لوگ بڑے آسائش میں ہوں گے، مسحرم پر بیٹھے بہشت جنت کے عجائب دیکھتے ہوں گے۔ اے مخاطب، تو ان کو ان کے چہروں میں آسائش کی بشاشت، مطلب کیا ہوتے ہیں بخششت، کیا ہوتے ہیں جی، خوشحالی، تندرستی اور تراوٹ پہچانے گا۔ ان کو پینے کے لیے خالص شراب سر بمہر جس پر مشک کی مہر ہوگی ملے گی۔ مشک یہ سب سے قیمتی خوشبو کا نام مشک ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہرن کے نا، ہرنی، اس کی یہاں پر گلے سے کچھ جمع ہوتی ہے، اس سے نکالا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ حرص کرنے والے کو اس چیز میں حرص کرنی چاہیے، یعنی جو لوگ مثال کے طور پر حرص کرنا چاہیے، اس کو چاہیے کہ اس میں حرص کرے کہ اس کو وہ اپنے آپ کو اس قابل بنائے کہ اللہ پاک اس کو کیا جنت کی شراب پلائیں۔ مجاہد کہتے ہیں کہ رحیق جنت کے شراب میں سے ایک شراب ہے جو مشک سے بنائی گئی ہے، اور اس میں تسنیم کے آمیزش مطلب ملاوٹ۔ تسنیم کا ذکر اس صورت میں اس آیات سے آگے ہے۔ قتادہ کہتے ہیں کہ تسنیم جنت کے شرابوں میں سے افضل ترین شراب ہے، مقربین اس کو خالص پئیں گے اور دوسرے درجے کے لوگ کی شرابوں میں اس کی آمیزش ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ پہلی صورت میں حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ خود ننگا ہے، یعنی کپڑوں کی ضرورت مند ہے، اور دوسروں کو اس حالت میں کپڑا پہنائے گا، خود بھوکا ہے اور کھانا کچھ میسر ہو گیا تو دوسرے کو ترجیح دے گا، یہ اس کا مطلب ہے، ٹھیک ہے۔ خود پیاسا ہے لیکن پانی اگر مل گیا تو بجائے خود پینے کی دوسرے پر احسان مطلب قربان کرے گا۔ اس مطلب کے موافق کی حدیث پاک قرآن پاک کی آیت شریف کی تفسیر ہے جو آیات کے سلسلے نمبر 28 پر گزرے، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، کہتے ہیں خود تو بھوکے ہیں لیکن دوسرے لوگوں کو ترجیح دیتے، یہ ایک صحابی کی طرف اشارہ ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مہمان آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام اعلان کیا کون اس کی مہمان نوازی عشرت کرے گا؟ ایک صحابی نے ہاتھ اٹھا کے میں کروں گا۔ یہ صحابی اس مہمان کو اپنے گھر لے آیا تو گھر میں بیوی سے کہتے ہیں کہ کچھ ہے؟ کہتے ہیں صرف اتنا ہے کہ ایک آدمی کھا سکتا ہے، حالانکہ اس کی صحابی کے بیٹے بھی گھر میں تھے۔ وہ صحابی نے کیا کہ بیٹوں کو کیا سلا دو، ٹھیک ہے، جب کھانا آپ رکھ دو نا تو اس ٹائم کیا ڈیوا ہوتا ہے، ڈیوا لالٹین سے اس کو بجھا دینا، میں ایسے منہ کو بس ہلاؤں گا، وہ مہمان کھانا کھائے گا، وہ یہ سمجھ جاؤ کہ میں بھی کھاتا ہوں لیکن میں نہیں کھاؤں گا، آپ نے اسی طرح کرنا۔ پھر اس نے اسی طرح کیا، خود بھوکا رہا لیکن اپنے مہمان کو کھانا کھلایا۔ یہ ہمارے پختون ثقافت میں بھی ہے، لیکن افسوس آج کل ہم سے یہ نکل جا رہا ہے۔ یہ نوجوان نہیں بیٹھتے ہیں، یہ چلے جاتے ہیں، نہ 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 نہ، مہمان لوگوں کے ساتھ بیٹھنا، اس کو کھانا کھلانا، یہ ہے وہی یؤثرون علی انفسہم، آیت کی مصداق ہے۔ پھر یہ صبح آیا نا یہ صحابی تو آپ سب دیکھ کر ہنس رہے تھے کہ آپ کی جو اس قربانی کو جو اللہ پاک نے قرآن میں آپ کا ذکر کیا ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہی تھے صحابہ کرام، یہی تھے ہمارا آئیڈیل، اسی کو ہم نے آئیڈیل بنانا ہے۔ نہ ہمارا مائیکل جیکسن آئیڈیل ہے، نہ بابر اعظم، نہ کوئی، ہمارا آئیڈیل صرف صحابہ کرام ہے، صرف اور صرف صحابہ کرام، یہ ہمارا آئیڈیل ہے۔ ہر صحابی ستارے کے مانند ہے، آپ نے فرمایا نا، ہر صحابی کس کے مانند ستارے، جو جس کے بھی اقتداء کرے وہ کامیاب ہوگا۔ مثال کے طور پر
حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شجاعت میں نمبر 1، سخاوت میں نمبر 1، قربان میں نمبر 1، عمر فاروق بہادر میں نمبر 1، عدل میں نمبر 1، عثمان غنی حیا میں نمبر 1۔ جب اپنے اندر عثمان غنی کی طرف حیا لاؤ گے تو آپ کامیاب ہوگے۔ جب اپنے اندر حضرت بکر صدیق کی طرح صداقت لے آؤ گے تو آپ کامیاب ہوگے۔ جب اپنے اندر حضرت عمر فاروق کی طرح شجاعت بہادر لاؤ گے تو آپ کامیاب ہوگے۔ یہ صحابہ کرام تھے، اس کی تاریخ کو ہم نے پڑھنا ہے، اسی کے موافق ہم نے زندگی گزارنا ہے، اسی سے اللہ پاک خوش ہوگا، جس طرح ان صحابہ کرام کے لیے اللہ پاک نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ یہ اللہ سے راضی ہو، اللہ اس سے راضی ہے، تو یہ ٹائٹل آپ کو بھی ملے گا۔ لیکن یہ کہ اس کا ذکر قرآن میں آیا ہے، آپ کا ذکر آسمانوں میں آئے گا۔ جب قیامت میں یہ اٹھا جائے گا کہ فلاں ولد فلاں یہ صحابہ کا عاشق تھا، یہ صحابہ کا عاشق تھا، اس کے لیے ایک بغیر حساب و کتاب اس کو لے جاؤ جنت، کہ فلاں ولد فلاں یہ پیغمبر کا عاشق تھا، یہ حب محبت رسول کا عاشق تھا، اس کو جنت میں لے جاؤ۔ اللہ پاک قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ قل، اے اللہ کے رسول آپ کہہ دیجیے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ پاک سے محبت کرنا چاہتے ہو، فاتبعونی، مجھ سے محبت کرو، میرے اتباع کرو، یحببکم اللہ ویغفر لکم، اللہ آپ سے محبت کرے گا، محبت کے بعد آپ کی گناہوں کی بخش دے گا۔ یہ ہے محبت، ٹھیک ہے؟ تو اس حدیث میں ہے نا کہ خود ننگا تھا، دوسروں کو کپڑے پہنا رہا تھا، خود بھوکے تھے، دوسروں کو کیا کر رہے تھے؟ سیراب کر رہے تھے۔ یہ اس کا صحیح مصداق کون تھے؟ صحابہ کرام۔ ہم بھی بن سکتے ہیں، ہم بھی بن سکتے ہیں، لیکن ہمت کی ضرورت ہے۔ ان صحابہ کرام کو تاریخ کو پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی ہمیں کوشش بھی کرنی چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔